واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان، بڑا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس جمعے کے صدقے ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ آمین۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع الاول شروع ہو گیا ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا مولود شریف ہے۔ 12 ربیع الاول کو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، اللہ کے محبوب، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو آج پہلا جمعہ اسی موضوع کو ہم لے کے چلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 570 سال کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے چلا جانے کے بعد 570 سال تک کوئی نبی بھی مبعوث نہیں ہوا، لیکن یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے ازل سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو آخری نبی اس دنیا میں آئیں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ عرب کے حالات اس وقت یہ تھے کہ بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ قتل، بیویوں کے حقوق پامال کر دیے گئے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، رشوت، جھوٹ، چغلی، غیبت سر عام کی جاتی، شراب سر عام پی جاتی۔ اس ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب سے پہلی دعوت جو وہ دیتے رہے وہ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، یہ دوسرا کلمے کا حصہ ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ تو میرے آقا تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے، فرمایا کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی بنائے نہیں گئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب ضرورت پڑی تو مجھے اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو میرے آقا کی ایک صفت نور بھی ہے اور ایک صفت بشر بھی ہے۔ ایک صفت نور بھی ہے، نورانیت، اور دوسری بشریت، یہ دونوں صفتیں ہیں۔ نور والی جو صفت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رحمت للعالمین، تمام دنیا کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، تمام دنیا کے لیے، تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اگر آپ کی شان نورانیت نہ ہوتی تو فرشتوں کو فیض نہ ملتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ فرشتے نور سے بنے۔ اب فرشتوں کو فیض دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی فرما دیا کہ جبرائیل تو بھی محمد عربی سے فیض لے، میکائیل تو بھی آمنہ کے لال کے قریب ہو جا، اسرافیل تو بھی عبداللہ کے لخت جگر کے قریب ہو جا، اے اسرائیل تو بھی میرے حبیب کے قریب ہو جا۔ تو ہر فرشتہ
نورانی فیض آقا سے لینے کے لیے حاضر ہوتے رہے، اور بشریت صرف اس لیے رکھی کہ ہم لوگ بھی آقا سے فیض لے سکیں۔ تو بشریت اور نورانیت یہ میرے آقا کا اخلاص اور یہ میرے آقا کی خصوصیات ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ڈال دیا۔ بعض بندے کہتے ہیں جی حضور بشر ہے، خالی بشر، خالی بشر ہماری طرح، وہ دھوکے میں، گمراہی میں۔ جبرائیل کو فیض چاہیے تو در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر سکتے ہیں اتنی کریں۔ صرف ایک فیصلہ رہنا ہے، وہ خالق ہے اور یہ اس کی مخلوق ہے، باقی سب کچھ مٹا دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب لوگوں تمہیں فَبِذَلِكَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبَرَحْمَتِهِ، جب تم پہ فضل کیا جائے، اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ جب میری نعمت کا تذکرہ آئے تو خوشی مناؤ۔ اب اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اس کی ہم خوشی مناتے ہیں، آنکھیں دی، اس کی ہم خوشی مناتے ہیں، الحمدللہ سننے کے لیے کان دیے، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ مگر سب سے بڑی نعمت جو مومنوں اور مسلمانوں کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ ہم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو میلاد کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اپنے گھروں کو سجائیں، سیلیبریشن کریں۔ کیسے سیلیبریشن کریں؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی بن کر اور خاتم النبیین بن کر ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آ گئے۔ تو میلاد منانا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، بفضلہ، اللہ کا فضل ہے۔ کیسے فضل ہے؟ ایک ہوتی ہے رحمت اور ایک ہوتا ہے فضل، دونوں میں فرق ہے۔ رحمت اور فضل میں بولیے فرق ہے۔ رحمت یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے آپ کے گناہ کو بخش دیا، یہ ہے رحمت، یہ ہے رحمت۔ جیسے میاں صاحب نے کہا تھا کہ فضل عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اونچی شانہ والے، تے جے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ میاں صاحب نے جو ذکر کیا ہے وہ رحمت کا نہیں کیا، وہ ذکر کیا ہے فضل کا۔ فضل کرے، عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جان میں ورگے منہ کالے۔ تو میاں صاحب نے بھی فضل کا ذکر کیا ہے۔ اب رحمت یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، گناہ کے بعد آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے آپ کے گناہ کو بخش دیا، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ جو آپ نے گناہ کیا اس گناہ کو اللہ پاک نے نیکیوں میں بدل دیا، اس کا نام فضل ہے۔ اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ گناہ تھا مگر اللہ نے معافی فرما دیا اور اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ مگر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدلا کیسے؟ گناہ نیکیوں میں بولیے بدلا کیسے؟ اگر آپ سادہ پانی ہو اس میں کچھ بھی نہ ڈالیں تو وہ پانی سادہ ہی رہے گا، پانی پلین ہی رہے گا۔ اور اگر آپ اس میں 1 سپون شوگر کی ڈال دیں تو وہ مکس ہوگا تو سویٹ ڈرنک بن جائے گا، میٹھا پانی بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈالنے سے ہی تبدیلی آتی ہے، ڈالنے سے ہی چیز تبدیل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کیا چیز تھی جو اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر گئی؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو کرم اس کا کہ آج ہم اس مہینے میں بیٹھے ہیں جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا پیدا ہوئے۔ ایمانداری سے مجھے بتائیں آپ، رمضان آتا ہے جی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، رمضان آتا ہے سیلیبریشن کرتے ہیں۔ کیا سیلیبریشن کرتے ہیں؟ دن کو روزے میں ہوتے ہیں اور رات کو صلاۃ التراویح میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سیلیبریشن ہی ہو گئی نا کہ بھوکا رہنا اللہ کے لیے، پھر اللہ کے لیے قیام کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ جی رمضان میں بھی سیل لگتی ہے،
رمضان میں بھی سیل لگتی ہے، 2 نفل پڑھیں گے تو فرضوں کے برابر ہو جائیں گے، فرض پڑھیں گے 27 گنا زیادہ ہو جائیں گے. یہ سیل ہی تو ہے جی، سیل ہی ہے نا، یہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے. رمضان آتا ہے، کیوں رمضان کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رمضان میں قرآن آیا، رمضان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب آئی جسے قرآن المجید کہا جاتا ہے، فرقان الحمید کہا جاتا ہے. یہی بات ہے نا. پھر 27 رمضان آتا ہے، ہم گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا. بڑے وجد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، محبت کی بات بتا رہا ہوں. جس مہینے میں قرآن آئے، جس مہینے میں قرآن آئے ہم سیلیبریشن کریں، اور جس مہینے میں صاحب قرآن آئے ہم اس کو بھول جائیں. جس مہینے میں سونا آئے ہم اس کو بھول جائیں، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہم اس کو بھول جائیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے جی. رمضان آیا، قرآن آیا، اس لیے رمضان کی عزت. ربیع الاول میں میرے آقا آئے، اس لیے ربیع الاول کی عزت. اور ربیع الاول کا نام بھی سنیں کتنا پیارا ہے، فرسٹ سپرنگ، پہلی بہار، پہلی بہار، فرسٹ سپرنگ. تو سیلیبریشن کرنا، سب سے پہلی سیلیبریشن کیا؟ اپنے گھروں کو صاف کریں، اپنے گھروں کو صاف کریں کہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اب جشن منانے کے انداز ڈیفرنٹ ہے، ہر ملک کا اپنا کلچر ہے. عرب میں لوگ کہتے ہیں جی یہ میلاد منانا درست نہیں ہے، عرب میں کوئی نہیں مناتا. میں بڑے فسوق سے کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، 12 سال عربوں میں رام کا جھوٹا کھایا ہے، عربوں میں میلاد منایا جاتا ہے. مگر اپنا اپنا طریقہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ دودھ کی سبیل لگا دیتے ہیں باہر، پانی رکھ دیں گے باہر. میں نے وہ آپ کو ایک وظیفہ دیا تھا کہ اشرب حلیب صلو علی الحبیب، پیو دودھ اور پڑھو درود. ہر ایک کا اپنا انداز ہے. عرب میں بھی یہ ہے کہ وہ جب میں نے کہا تھا جب لڑائی ہو دونوں دوستوں میں تو ایک کہتا ہے یار چھوڑو لڑائی کو، صلو علی الحبیب، حضور پر درود پڑھو. تو میلاد عربوں میں منایا جاتا ہے، اپنا اپنا کلچر ہے. پاکستان میں میلاد منایا جاتا ہے، سبز جھنڈے ہاتھ میں ہوتے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کہہ کیا رہے ہوتے ہیں کہ آمنہ کے لال آ گئے، آمنہ کا پیارا آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھروں کو سجایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں. علماء کرام مسجدوں میں جا کر آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں، آقا کے اوصاف بیان کرتے ہیں. اس کا نام میلاد ہے. ہم نے، میں نے کہا نا، کوئی ایسی چیزیں گڑھ لی ہیں جس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے. اب کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہو گیا، وہ ڈر جائے گا. شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ اللہ کے ساتھ کمپیئر کریں، اللہ کے ساتھ کمپیئر کریں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ہم سارے بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک بندہ بھی اللہ کا نام نہ لے، کیا اللہ کی شان میں فرق آ جائے گا؟ زور سے بولیے یار. اگر فرق آ جائے گا، کتنے اللہ پاک نے جانور پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. چڑیاں پیدا کی ہوئی ہیں، برڈز اللہ کا نام لے رہی ہیں. تخت الارض ایسے حشرات ہیں ہر وقت اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو ہم نہ بھی لیں گے تو اللہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا. حضرات محترم، اگر آپ حضور کا نام نہیں نہ لیں گے تو حضور کی شان میں فرق نہیں آئے گا، شان بڑھتی جائے گی. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب کوئی نہ ذکر کرے، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں. جو زندہ ہوں موت اس کو آنی نہیں ہے، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، قیامت کے دن تک تیرا ذکر کروں گا. اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے یہ جو قیامت آنی ہے نا، یہ بھی دکھانا ہے کہ حضور کا سٹیٹس کیا ہے. اللہ پاک نے آقا کو کون سی صفتوں سے نوازا ہے. تو حضرات محترم، میلاد منانا سب سے بڑا اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جو حضور کا میلاد مناتا ہے. اب میلاد منانے کے انداز ہیں. اب دیکھیں نا، گھروں میں محفلیں کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ درود پڑھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. بیٹھ جاتے ہیں سارے، درود پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ اپنے ریلیٹیو کو بلا لیتے ہیں، گھر میں بٹھاتے ہیں، گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے درود پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد کوئی عالم دین ہو تو کیا کرتا ہے؟ آقا کی سیرت بیان کرتا ہے، مکی زندگی، مدنی زندگی بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد آپ گیدرنگ میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد رخصت کر دیتے ہیں. کون سا گناہ ہے اس میں؟ کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اسلام کی جو روح ہے نا، یہ ربیع الاول ہے. جیسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ افضل ہیں یا کہ قرآن افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا کہ قرآن افضل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں افضل ہوں. خود میرے آقا فرما رہے ہیں میں افضل ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن میری طرف آیا، میں قرآن کو لینے نہیں گیا.
قرآن میری طرف آیا. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا مسجد افضل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مسجد افضل ہے، اس لیے کہ محمد عربی خود مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کا درجہ بعد میں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد عربی اللہ کے رسول ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیوں؟ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ امر ہے. اپنی جگہ سے ہل جاتے، موو ہو جاتے، پاؤڈر بن جاتے. تو میں نے قرآن کو کس پہ نازل کیا؟ محمد عربی کے دل پہ نازل فرما دیا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت آقا کی شان کو بڑھا رہا ہے، اونچا کر رہا ہے. اب امتیوں کا کام ہے کہ اپنی زبان پر محمد عربی کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم، جھومتے جھومتے آقا کا نام لیں، وجد میں آ کر، محبت میں آ کر. اور جو میلاد مناتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پورا گھر ان کے ساتھ، ان کے گھروں میں رحمتیں برستی ہیں. اپنے گھروں کو سجائیں، ڈیکوریٹ کریں کہ میرے آقا اس دن تشریف لے کے آئیں. ہم اگر ہمارے والد صاحب دنیا سے چلے جائیں وہ دن ہم یاد رکھتے ہیں. جی جس دن آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو وہ دن آپ یاد رکھتے ہیں. قربان جائیں آپ کے والد کا دن آپ کو یاد ہے، آپ کے بچے کا دن جس دن پیدا ہوا وہ یاد ہے. اور جب نبی کا دن آئے تو ہمارے چہرے چھک جائیں، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. میں کہتا ہوں اپنے دلوں میں آقا کی محبت زندہ کر لیں. نماز ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، صدقہ خیرات ایک عمل ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم حضور کو یاد کرنا سب عملوں کی جان ہے. نماز ملی ہے تو صدقے مصطفیٰ سے ملی ہے، حج ملا ہے تو صدقے مصطفیٰ سے ملا ہے، زکوٰۃ کا قانون ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ سے ملا ہے. آج جو ہم مل بیٹھے ہیں یہ بھی صدقہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پرانی امتوں کو دیکھ لے، کوئی بندر بن رہا ہے، کوئی خنزیر بن رہا ہے، کوئی ریچھ بن رہا ہے، کوئی کتا بن رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم بندروں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں. مگر خدا کی عزت کی قسم یہ امت مصطفیٰ پر اللہ کا کرم ہے کہ سب گناہ کرتے ہیں مگر چہرے ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خوشی مناؤ کہ میرے آقا تشریف لائیں، اپنے گھروں کو سجاؤ. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے جب میلاد کا چاند نکلا سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کو سجا دیا کہ جب میں نے بات کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ سے شروع کروں. سجاؤ، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ. میلاد مصطفیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے بچوں میں ایمان آئے گا، بچوں میں ایمان آئے گا. حضور کی یاد تازہ ہوگی کہ میرے آقا ایسے تھے، میرے آقا ایسے تھے. جب بچوں کے اندر محبت آئے گی تو بچے بھی دین کے ساتھ منسوب ہو جائیں گے. اس کو جڑ سے نہ کاٹو بلکہ اس پر عمل کرو کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تھے کوطور پہ گئے تو کہا رب ارانی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، بڑا عرصہ ہو گیا مولا تیری باتیں سنتا رہا ہوں، کان میں مستی گول گئی ہے کان میں، اے اللہ اب چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھ لوں، رب ارانی. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں پہ الفاظ جو ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ میں تجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ دیدار میں نے کسی اور کو دینا ہے. سبحان اللہ. یہ دیدار کا حقدار اور ہے. پوچھا گیا دیدار والے کون ہیں؟ تو فرمایا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹیں گے تو حضور کی امتی ہو کے پلٹیں گے، نبی ہو کے نہیں پلٹیں گے. ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوتا. آج ہم پہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم حضور کی امتی ہیں، ایمان والے ہیں. تو میری تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس میلاد کے مہینے کو سیلیبریٹ کریں، گھروں کو سجائیں اور بٹھا کر بچوں کو حضور کی سیرت کے بارے میں بتائیں. اپنے گھروں میں محفلیں منعقد کریں، درود شریف کے نذرانے بھیجیں اور جہاں پر علماء کی ضرورت ہو ان کو بلائیں تاکہ آپ کے بچوں میں ایمان آ جائے. بچے تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مگر کیا ہم نے سکھایا؟ میں یسٹرڈے بچوں کو بھی یہاں پہ بتا رہا تھا مسجد میں بیٹھ کر کہ ہم کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں.
تو کوئی بچہ کھڑا ہو کہ مجھے 11 کمپینین کے نام بتا دے تو کوئی نہیں ہوگا. کون سے ہم دین کو لے کے پھر رہے ہیں کہ 11 کھلاڑیوں کے ہمیں نام یاد ہیں مگر 11 صحابہ کے ہمیں 11 صحابہ کے نام یاد نہیں. اگر پوچھا جائے حضور کی بیٹیاں کتنی تھی ہمیں وہ پتہ نہیں ہے, حضور کے بیٹے کتنے. اگر آپ کو کوئی بندہ کھڑا کر کے پوچھ لے یار آپ مسلمان ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کی تلوار کسے کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار کون ہے, اللہ کا شیر کون ہے, تو ہمیں جواب کا ہی نہ پتہ چلے تو ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. اگر یہی پوچھ لیا جائے حضور کے نانا کا کیا نام ہے, کوئی خبر نہیں ہے. جب سوال کرنے ہم بیٹھتے ہیں تو ایسے ایسے سوال کرتے ہیں خدا کی قسم جسے دین کا تعلق ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو سنوارو, کتاب پکڑو اور پڑھو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو کہ میرے آقا نے کیا فرمایا. اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, سوالوں پہ سوال ہم کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا ہم نے سارا کچھ لباس پہن لیا ہے مگر اندر ہمارے ایمان نہیں رہا, اندر ہمارے ایمان نہیں رہا. وہ کسی نے کہا تھا کہ عمل نہ اندر عالما تے زود نہ وچ فقرا, ویخ نہ پلے داڑیاں اے اندروں نیو سبا, انہیں دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کسا, جڑے سجن تینوں جاب دے وچوں نہیں بدخا, جان بچا لے مورخا دیس اپنے نوں جا. تو ہم نے دین میں جو نئی نئی چیزیں گھڑ لی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور جس میں جو دین میں ہے اس کو دین سے نکال رہے ہیں. طرح طرح کے فتوے ہمیں مار گئے, طرح طرح کی شعبدہ بازی ہمیں مار گئی, اور جب بھی بڑی بات ہوتی ہے بالکل کورے ہیں, بالکل کورے ہیں, کوئی علم نہیں ہے, میلاد کا ذکر ہی نہیں ہے. اور بھی نہیں ہے تو نہ کرو مگر دوسروں کو تو نہ روکو. اور میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم, جس گھر میں میلاد ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا 70,000 فرشتے اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں, صحت کے لحاظ سے بھی بڑی قوی حدیث ہے. یہ میلاد کا مطلب ہے حضور کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کرنا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اگر کوئی کافر حضور کے قریب ہو اور اس کو میرے آقا عطا فرما دے, اور ایک حضور کا صحابی حضور کے قریب ہو, اس کو زیادہ دیں گے یا کافر کو زیادہ دیں گے؟ جو صحابی ہے اس کو زیادہ دیں گے کہ ایمان والا ہے, حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی اب ابو لہب ساری زندگی حضور کو اذیتیں دیتا رہا, اور اس کی شامت میں اللہ پاک نے سورہ لہب بھی نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب و تب, اے بدبخت تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے مصطفیٰ کی طرف اٹھے. اب ذرا غور کریں آپ, اذیت دینے والا ابو لہب ہے جی, اور جس کو دی جا رہی ہے وہ آمنہ کے لال ہے, مگر جواب دینے والا رب غفور رحیم ہے. آیا آیا وہ جواب دینے والا. تو ساری زندگی اذیت دی. جب دنیا سے چلا گیا تو ابو لہب کے بھائی حضرت عباس جو مسلمان ہیں, حضور کے چچا ہیں, خواب میں دیکھا اور پوچھا اے ابو لہب کیا بنا؟ تو کہتا ہے کہ ہر روز مجھ پہ عذاب ہوتا ہے مگر جب منڈے کا دن آتا ہے نا تو عذاب ٹل جاتا ہے, عذاب ٹل جاتا ہے. پوچھا گیا کیوں ٹل جاتا ہے؟ فرمایا جب میں نے اپنے بھائی عبداللہ کے گھر بچے کی خوشخبری سنی نا کہ ان کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں, تو میں نے انگلی اٹھائی اور اپنی لونڈی صوبیہ کو کہا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. وہ منڈے کے دن مجھے تخفیف ہو جاتی ہے, یہاں سے مجھے پانی نصیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری پیاس بجھ جاتی ہے. تو ابو لہب کی بھی منڈے کو پیاس بجھ جاتی ہے, اور آپ تو حضور کی امتی ہیں جی, حضور کی امتی ہیں, حضور کے قریب ہیں. جتنا میں نے کہا تھا نا جتنا آپ حضور کے قریب ہوں گے نا اتنا ایمان بڑھے گا. جسم حضور کے قریب ہو تو یہ بڑی بات نہیں ہے, دل حضور کے قریب ہو تو بڑی بات ہے. یہ دل کا روشن ہونا بہت ضروری ہے, دل کا بولیے روشن ہونا بہت ضروری ہے. مگر سوچنا یہ ہے کہ دل کی روشنی کہاں سے آئے, دل کی روشنی کہاں سے آئے؟ تو دل کی روشنی جو ہے نا یہ مدینۃ المنورہ سے آتی ہے, روشنیوں والے شہر سے آتی ہے. اگر دل روشن ہو جائے نا تو پورا جسم روشن ہو جاتا ہے جی, پورا جسم بولیے روشن ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہے کہ دل جتنا حضور کے قریب ہوگا اتنا بولیے روشن ہوگا. دل کا میں نے کہا ہے, جسم کا نہیں کہا. ابو لہب ساری زندگی, ابو جہل ساری زندگی حضور کے قریب رہے, ساری زندگی حضور کے قریب رہے. ایک دن ابو جہل سامنے آ گیا اور کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں خود بولے کہ میں کون ہوں. جملوں پہ غور کیجئے گا, یہ نہیں فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بولے, نہیں, جملے یہ ہیں میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بولے, یہ بتائے کہ میں کون ہوں.
تو کنکریوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے, او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے, میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. نی وسیا کستوریاں دا تے جدو یار نے چوڑیاں زلفاں, نی وسیا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں, کعبہ ادھر بنے سائم جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. تو آقا نے فرمایا یہ خود بولے, تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایمانداری سے بتائیں کیا ابو جہل ایمان لے کے آیا؟ زور سے بولیے. جسم تو قریب تھا, جسم تو حضور کے سامنے تھا, مگر دل کوسوں دور تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جسم کا قریب ہونا ضروری نہیں ہے. دیوانہ اگر لندن میں بستا ہو مگر زبان پہ محبوب کا نام ہو تو وہ بھی قریب ہے, وہ دور بولیے نہیں ہے. یہ تھا ابو جہل. اب آئیں جو بندہ کوسوں دور ہے مگر دل اس کا حضور کے قریب ہے, ویسے کرنی. یمن میں رہتے ہیں, یمن میں رہتے ہیں, والدہ بیمار. تو مغرب کا ٹائم ہوا تو والدہ کے منہ میں نوالا دیا اور خود دوڑ کے چھت پہ چڑھ گئے. تو کسی نے پوچھا مائی صاحبہ یہ ویسے کرنی آپ کے منہ میں نوالا دے کر خود چھت پہ چڑھ گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم, اللہ تعالیٰ نے اویس کو وہ سماعت دی ہے کہ بلال اذان مدینے میں دیتا ہے, اویس کرن میں سنتا ہے. سبحان اللہ. جسم دور ہے مگر دل حضور کے قریب ہے. تو جتنا دل حضور کے قریب ہوگا اتنا ایمان آئے گا. اور میں نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت یہ ہے کہ حضور کا میلاد منایا جائے, خوشی منائی جائے, خوشی منائی جائے. اور جس نے بھی خوشی منائی اس کو کچھ ملا ہے. حلیمہ سعدیہ تھی نا, حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر سے چلی نا, حضور کی ولادت ہو گئی, لینے کے لیے گھر سے چلی, تو ان کے پاس جو سواری تھی نا یہ بڑی مریل سی سواری تھی, کمزور اونٹنی تھی. تو چلتی آئیں, جب مکہ میں آئی نا تو جتنی عورتیں پہلے آئی ہوئی تھی وہ بچے لے کے چلی گئی. کوئی تاجر کا بچہ لے کے چلی گئی, ڈیفرنٹ بچے لے کے چلی گئی. اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں طبقات ابن سعد میں کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ اب بچہ بھی مکے میں کوئی نہیں بچا اور جو بچے ہیں وہ سارے یتیم ہیں. مگر اے حلیمہ تجھے کیا پتا کہ تیرے مقدر جاگنے والے ہیں, تیرے تو مقدر تیرے نصیب جاگنے والے ہیں, اللہ کا محبوب لینے آئیے. کہتی ہے کہ تھک ہار کر میں عبد المطلب کے گھر کے سامنے آ گئی. جب سامنے آئی تو ایسی خوشبو مجھے نصیب ہوئی جو زندگی میں نے نہیں سنی. جب میں اندر گئی تو دیکھا کہ حضرت آمنہ اپنے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے. تو میں حضور کے قریب ہوئی, حضور کے دونوں ہاتھ مبارک اپنی آنکھوں پہ تھے, اپنی آنکھوں پہ رکھے ہوئے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں حضور کے قریب ہوئی, ہاتھ ہٹانے لگی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا جیسے اپنی آنکھوں سے کہہ رہے ہیں اے حلیمہ میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں, تو دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس گئی. فرمایا میں بنو سعد سے آئی ہوں اور آپ کے گھر میں جو پوتا پیدا ہوا اس کو لینے آئی ہوں, اجازت ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا پوتا بڑا خوبصورت ہے اور عبداللہ کی نشانی ہے, لے جاؤ. حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں میں اٹھا کر میرا خامد اونٹ کے آگے بیٹھا, حضور کو ہم نے درمیان میں رکھا, آمنہ کے لال کو. حلیمہ فرماتی ہے میں پیچھے بیٹھ گئی, اونٹ نہیں چلتا, ایڑیاں لگائیں, اونٹ نہیں چل رہا. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یہ بچہ کو بڑا نصیبوں والا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے خامد آپ کی پشت اس بچے کو ہو رہی ہے جو نہیں چل رہا. حضرات محترم, ہم قرآن کی طرف پشت نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ارے قربان جاؤں اے حلیمہ, آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اس بچے کو پشت ہو رہی ہے. تو فرماتی ہیں کہ میرے خامد نیچے اتر گئے اور اونٹ کی نکیل پکڑ لی. جو ہی اونٹ کی نکیل پکڑی اونٹ نے چلنا شروع کر دیا. چلتا گیا. وہ عورتیں جو پہلے بچے لے کے چلی گئی تھی نا, ہمارا اونٹ ان کو کراس کر گیا. تو ایک عورت آگے بڑھ کے کہتی ہے اے حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ جب آئی تھی تو بڑی مریل سی سواری تھی, اب واپس جا رہی ہیں تو اس سواری پہ گوشت بھی ہے
موٹی تازی ہو گئی ہے، کیا سواری بدل لی ہے؟ تو علیمہ ثانیہ کہتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا ہے، سوار بدل لیا ہے۔ حضرات محترم، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آخری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے گھروں کو سجائیں، چراغاں کریں، درود کی محفل منعقد کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مجھ پہ درود پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بابرکت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ حضرات محترم، عرب میں آج بھی ایک رواج ہے، جب دو بندے لڑ رہے ہو نا، دو بندے لڑ رہے ہو تو تیسرا بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ چھڑانے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دو، وہ کہتا ہے یا حبیبی صلو علی الحبیب، اے میرے دوستو کیوں لڑ رہے ہو، حضور پہ درود پڑھو۔